رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 سے 255 تک تلاوت کی ہے. اس سے پہلی آیت کے آخر میں یہ الفاظ تھے کل کے سبق میں کہ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہے. تو لفظ تھا مرسلین کا لفظ. مرسلین رسول پیغمبر. اور اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ یہ جن رسولوں کا ذکر ہم نے کیا ہے ان رسولوں میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے. جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہیں سب برحق ہے، اور ہمیں کتنے پیغمبر آئے ان سب کی تعداد یقینی طور پر معلوم نہیں ہے. ہاں 25 پیغمبروں کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، باقی حضرات انبیاء کے نام نہیں ہے، اور ان کا ذکر کہیں الرسل سے آیا ہے، کہیں المرسلین سے آیا ہے، کہیں من النبیین سے آیا ہے، کہیں انبیاء سے آیا ہے. یعنی اجمالاً ان کا تذکرہ آیا ہے، ہر ایک نبی کا نام الگ الگ نہیں آیا. اور اللہ کا ہم پر یہ انعام اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس بات کا پابند نہیں کیا کہ سارے پیغمبروں کے نام اور ان کی تعداد ہمیں معلوم ہونی چاہیے. اللہ نے ہمیں اس بات کا پابند نہیں کیا. ہاں ہمارے ایمان کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ کے جتنے پیغمبر تشریف لائے ہیں ہمارا سب پر ایمان ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. نام معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، جتنے پیغمبر آئے سب پر ہمارا ایمان ہے. پہلے پیغمبر ہے حضرت آدم علیہ السلام، اور آخری پیغمبر جن کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملی اور نہ مل سکتی ہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو فرمایا کہ یہ پیغمبر ہے فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر. منہم من کلم اللہ، ان پیغمبروں میں سے وہ بھی ہے جن سے اللہ نے براہ راست کلام کیا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 6 پارے میں آتا ہے سورہ نساء میں کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا. اور معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے کے بغیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام فرمایا. اور اس کلام میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے عطا فرمائے.
معاف کرنا گلا صاف نہیں ہے۔ ایک تحفہ تو یہ تھا کہ پہلے 50 نمازیں عطا کی گئی، پھر گھٹا کر 5 کر دی گئی، پہلا تحفہ نماز کی شکل میں۔ دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیات جو ابھی آگے چل کر اس کی تفسیر آئے گی، آمن الرسول بما انزل الیہ سے لے کر کے آخر تک کی آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل کے واسطے کے بغیر عطا فرمائی، وحی کی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے سیدھی عطا فرمائی۔ اور تیسرا تحفہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زبانی طور پر وعدہ فرمایا کہ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ یہ ہے کہ آپ کی امت میں سے وہ شخص من مات لا یشرک بی شیئا، کہ جس کا اس حال میں انتقال ہوا کہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، یعنی شرک نہیں کیا، تو میں اس کو بخش دوں گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ پہلے قدم پر بخشوں گا یا کچھ سزا دے کر بخشوں گا، یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن جو شرک کرنے والا ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ پھر آگے فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، کہ اللہ نے ان پیغمبروں میں سے بعض کے درجے بلند فرمائے۔ اس بعضہم سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے، تمام پیغمبروں کے امام، تمام پیغمبروں کے سردار، اور اللہ کی ساری مخلوق میں پہلے نمبر کی شخصیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ہم جیسے گنہگاروں پر اللہ کا بے حد احسان ہے کہ اللہ نے ہم جیسے گنہگاروں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کا شرف عطا فرمائے۔ اور یہ دعا مانگو اللہ سے کہ ہمیں سچا امتی بنائے، نام کا نہیں، ہمارا ظاہر بھی، ہمارا باطن بھی، ہمارا عقیدہ بھی، ہمارا عمل بھی، ہمارے اخلاق بھی، ہمارا کردار بھی امتیوں کی طرح ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آدھا تیتر ہو اور آدھا بٹیر ہو، کلمہ نبی کا ہو اور فرما برداری کس کی ہو؟ غیر کی ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر آرزو کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ، نبوت تو آپ نے مجھے عطا فرما دی، مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے اٹھا، اور اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، نازل ہوں گے، آخری وقت میں آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی طرح سارے کام کریں گے، 40 سال دنیا میں رہیں گے۔ اسی کو اللہ نے آگے فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَةَ، کہ ہم نے دی حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح دلیل ہے، جن کی تفصیل آگے اسی پارے میں آئے گی کہ اللہ نے ان کو کون کون سے معجزے عطا فرمائے۔ عیسیٰ کا لفظ اصل میں تھا ایشوع، آج یشوع بن گیا، اصل میں تھا ایشوع۔ یہ عبرانی لفظ ہے اور اس کے معنی ہے مبارک کے بھی ہے، اس کے معنی ہے سردار کے بھی۔ اب انہوں نے سردار کو، مبارک کو بیٹا، خدا کا بیٹا بنا دیا یا خدا بنا دیا۔ اور حضرت مریم ان کی والدہ ماجدہ تھی۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ مریم کا لفظی معنی ہے عابدہ، عبادت کرنے والی۔ عورتوں میں اللہ نے حضرت مریم کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ بغیر خاوند کے اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، یا روح القدس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہے، اور اس کے معنی ہے پاکیزہ روح۔ اصل میں جو بنی اسرائیل تھے، انہوں نے اپنی خواہشات کو اسلام میں داخل کر کے اسلام کا نقشہ بگاڑ دیا تھا۔ اس کو تم اس طرح سمجھو کہ جس طرح آج کل اہل بدعت نے دین کا نقشہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے، اور یہی بدعت ان کے نزدیک اسلام ہے، اور یہی بدعت ان کے نزدیک اہل سنت والجماعت کی علامتیں ہیں۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، جب بنی اسرائیل نے دین میں بگاڑ پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اصلاح شروع فرمائی، تو اب اس وقت کے جو مولوی اور پیر اور عوام جو تھے،
وہ سارے بگڑ گئے، سارے مخالف ہو گئے اور انہوں نے تانے دینے شروع کیے۔ جس طرح آج آپ کسی جگہ پر بدعت کی تردید کرو تو یہ بھیڑوں کی طرح تمہارے ساتھ چمٹ جائیں گے، کیونکہ برادری کے اعتبار سے، قوموں کے اعتبار سے جو بدعات ہے وہ ان کا دین بنا ہوا ہے، اور آج آپ ان بدعات کی تردید کرو، نتیجہ سامنے ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں اور کرتے کیا ہے، کہ کس طریقے کی بدتمیزیاں کھڑی کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ ممبر کا استعمال کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ صرف تمہارا ساتھ دیں گے جن کو اللہ نے سمجھ عطا فرمائی۔ اور ایک بات اور یاد رکھنا، بدعات دین کا نام نہیں ہے، بدعات دین کی مخالفت کا نام ہے۔ بدعات سے دین کا نقشہ بگڑ جاتا ہے، اور یہ بات میں نے پہلی بھی کہی ہے اور پھر کہہ رہا ہوں کہ 100 بڑے گناہ ایک طرف ہو تو ان کا گناہ ہلکا ہے، اور ایک بدعت کا گناہ زیادہ ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ جو بندہ بھی گناہ کرے گا اس سے دین کا نقشہ نہیں بدلے گا، کیونکہ وہ جو گناہ کر رہا ہے دین سمجھ کے نہیں کر رہا ہے، چاہے گناہ کر رہا ہے، بڑا گناہ کر رہا ہے، لیکن گناہ کو گناہ سمجھ کے کر رہا ہے۔ اور جو بدعت ہو رہی ہے وہ دین کا نقشہ بدل جاتا ہے، اس کو دین سمجھ کے کیا جاتا ہے، اس لیے کہ بدعت کو دین سمجھ کر اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے غلط کاموں کی تردید شروع فرمائی تو لوگ مخالف ہو گئے، تو اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مقرر فرمایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر ان کے ساتھ رہتے تھے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ اب یہ تفصیل بھی آپ پہلے سن چکے ہو کہ طالوت رحمت اللہ علیہ کی جالوت کے ساتھ لڑائی ہوئی، 313 یہ تھے حضرت طالوت کی طرف سے، اور جالوت کی طرف 1,00,000 کا لشکر تھا۔ اللہ نے 313 کو فتح عطا فرمائی۔ قتال اور جہاد کا ذکر ہے تو اللہ فرماتے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ وہاں تو جنگ ہوئی، لیکن اگر اللہ چاہتے تو نہ لڑتے وہ لوگ جو ان پیغمبروں کے بعد آئے، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی ہیں۔ اللہ چاہتے تو سب کو ایمان پر مجبور کر دیتے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ لیکن اللہ نے اختیار دیا ہے کہ مرضی سے ایمان لاؤ، مرضی سے کفر کرو۔ اسی لیے کیا ہوا؟ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ جب اللہ نے اختیار دیا تو فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، ان میں سے بعض وہ تھے جو ایمان لے آئے، اور ان میں سے بعض وہ تھے جنہوں نے مرضی سے کفر اختیار کیا۔ یعنی یہاں غور سے سنیے گا، آج کل کے سوشل میڈیا پر اٹھنے والے بہت سارے سوالات یہاں سے دور ہوں گے۔ اگر اللہ چاہتا تو اللہ سب کو ایمان پر مجبور کر دیتا۔ آج کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ تو سب لکھا ہوا ہے، پھر بندہ نیک بنے برا بنے کیا مرضی ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو نیک اللہ نے لکھا ہوا ہے، برا تو اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے لکھا ہوا ہے، اللہ کسی پر زبردستی نہیں کر رہے۔ اللہ کو یہ پتا ہے کہ یہ کرے گا ہی، تو اللہ نے وہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے۔ اگر مجبور کرنا ہوتا اللہ کو تو اللہ فرشتے بنا دیتا تھا۔ فرشتے سارے معصوم ہیں نا، بات سمجھ رہے ہو؟ فرشتے سارے کے سارے معصوم ہیں، فرشتوں میں کوئی کافر نہیں، فرشتوں میں کوئی ہندو نہیں، فرشتوں میں کوئی سکھ نہیں، فرشتوں میں کوئی یہودی نہیں، فرشتوں میں کوئی عیسائی نہیں، سارے کے سارے مومن، اللہ کے فرما بردار۔ تو وہ اللہ کر سکتا تھا نا کہ سارے کے سارے انسانوں کو اور سارے کے سارے جنات کو مومن بنا دیتا، وہ قادر مطلق ہے، وہ اللہ کر سکتا تھا۔ مگر اللہ نے ایک مخلوق ایسی پیدا کی ہے، آپ دیکھو کہ یہ سارا، اس زمین سے بڑا آسمان، اس زمین سے بڑا سورج، اس زمین سے بڑا چاند، اور اس سے بڑھ کر اور کتنی ساری گیلیکسیاں اور اسپیس اور کیا ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی، لیکن اللہ نے ان میں سے کسی کو اختیار نہیں دیا کہ میں جیسے کہوں گا ویسے آپ کو چلنا ہے۔ اللہ نے اختیار کس کو دیا؟ انسان کو۔ جب اللہ ان سب کو اپنے قبضے میں رکھ سکتا ہے تو یہ 6 اور 6.5 فٹ کے انسان کو اللہ اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکتا؟ ہاں، اللہ نے اختیار دیا
کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ اللہ نے یہ مخلوق ہی ایسی بنائی کہ بطور امتحان کے. تبارک الذی میں کیا کہا اللہ نے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن. اللہ تمہارا امتحان لے، یہ امتحان ہے. اختیار دے دیا، سمجھا دیا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اب چاہے تو ایمان لاؤ، چاہے تو کفر کرو، یہ تمہاری مرضی ہے، زبردستی کوئی نہیں ہے. ہاں بندہ جو کرے گا کہ کفر کا راستہ اختیار کرے گا وہ اللہ کے علم میں ہے، بندہ ایمان کا راستہ اختیار کرے گا وہ اللہ کے علم میں تھا، وہ اللہ نے لکھ دیا کہ بندہ یہ کرے گا. اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا، اللہ نے وہ علم لکھ دیا، کسی کو مجبور نہیں کیا. تو اللہ نے خیر اور شر کے راستے بتا دیے، ایمان اور کفر کے راستے بتا دیے، پیغمبر بھی بھیجے، کتابیں بھی نازل فرمائی، اور ہر دور میں حق کی آواز کانوں تک پہنچانے والے آدمی اللہ نے کھڑے کیے. اللہ نے اتمام حجت پوری کر دی. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے نہیں پتا تھا. اب تمہاری مرضی ہے، جو چاہے کرو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اللہ نے پھر کہا اللہ چاہتے تو وہ نہ لڑتے. حضرت طالوت اور جالوت کا مقابلہ ہوا، اللہ چاہتا تو نہ لڑتے. اور وہ کیسے نہ لڑتے؟ اللہ سب کو ایمان پر مجبور کر دیتا، لڑنے کی نوبت ہی نہ آتی. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے. اور اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ کہ انسانوں کو اختیار دیا جائے. وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے اپنی مرضی سے ایمان لائے، جو چاہے اپنی مرضی سے کفر کرے. آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، کہ ایمان والو خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے. اللہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ یہ مال تم نے حاصل کیا ہے تو یہ غلط ہے. رزق اللہ نے دیا ہے، ہاتھ پیر تم نے مارے. دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ محنت بہت زیادہ کرتے، پیسے تھوڑے ملتے. بعض ایسے بھی ہے کہ ان کی محنت تھوڑی ہوتی ہے، پیسے زیادہ ملتے ہیں. تو یہ کون دیتا ہے؟ اگر محنت پر ہوتا تو سب کچھ مزدوری لے جاتا، اور جو پنکھے کے نیچے سکون سے بیٹھا ہے اس کو تنکا بھی نہیں ملتا. تو رزق تو رب کے پاس ہے. ہاں اس نے یہ بتایا کہ حلال طریقے سے کماؤ، حرام طریقے سے حاصل نہ کرو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر حرام کا ایک لقمہ بھی کھاؤ گے تو 40 دن تک دعاؤں کی قبولیت سے محروم ہو جاؤں. تو فرمایا کہ خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے دیا ہے، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ، اس سے پہلے کہ آئے وہ دن جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی. وہ قیامت کا دن ہے. قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتے کہ مان لو کہ یہ ساری زمین مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اور زمین کی سطح سے لے کر آسمان کی چھت تک سونا ہی سونا ہو جائے. اب اندازہ لگاؤ سونا کتنا قیمتی ہے. اور فرمایا مان لو اگر کسی کے پاس ہو اور اس وقت ایمان حاصل کرنے کے لیے وہ سارا سونا خرچ کر دے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنی ہی زمین اور ہو، اور وہ زمین بھی سونے سے بھری ہوئی ہو، اور مجرم اس بات کو پسند کرے کہ یہ 2 زمینیں سونے کی بھری ہوئی اس سے لے لی جائے، اسے ایمان دے دیا جائے، تو یہ سودا نہیں ہوگا. اور یہ سودا بھی نہیں ہوگا کہ مجرم کو کہا جائے کہ آج تیرے بدلے تیری ماں، آج تیرے بدلے تیرا باپ، تیری بیوی، تیرے بیٹے، تیرے بھائی، تیری بہن، تیرے دوست کو، تیرے عزیز کو، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، اور ساری برادری کو، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جو زمین میں ہے سب کو تیرے بدلے میں دوزخ میں ڈال دے اور تجھے دوزخ سے نکال دے، تو کیا تو اس سودے پر راضی ہے؟ یود المجرم، مجرم پسند کرے گا، کہے گا ہاں اے پروردگار، میری ماں، میرے باپ، میرے اولاد، میرے بہن بھائی، سارے خاندان کو اور سب لوگوں کو دوزخ میں ڈال دو، مجھے نکال دو. اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کلا. اللہ فرماتے یہ سودا ہرگز نہیں ہوگا، اور ہرگز نہیں ہوگا. صرف اس کو بتانا مقصود ہے کہ آج تو کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ آج ہی سمجھا دے رہے کہ سمجھ جاؤ. جن کے لیے سب کچھ کر رہے ہو وہ بھی کام نہیں آئیں گے، ان کے بدلے بھی تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا. تو اللہ فرماتے وہ دن ہے کہ لا بیع فی، اس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلہ، اور نہ خالی دوستی کام آئے گی.
نوجوانوں سنو، خالی دوستی بھی کام نہیں آئے گی. میرا دوست، اب باپ کی بات نہیں سنتے دوست کے لیے، ماں کی بات نہیں سنتے سہیلی کے لیے، کوئی کام نہیں آئے گا. ہاں اتنی بات یاد رکھنا، یہ قرآن پاک سے ثابت ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم عدو الا المتقین. دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، سارے کے سارے دوست، مگر متقی، پرہیزگار. یعنی ایمان والوں کی دوستی، متقیوں کی دوستی برقرار رہے گی، وہ کام آئے گی، اور کافر کو کفر کی حالت میں کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی. بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک مجرم کے بارے میں حکم ہوگا کہ اس کو دوزخ میں ڈال دو. اب اس کو دوزخ میں ڈالنے کا حکم ہوگا. اب اس کے ساتھ جو نمازیں پڑھتے تھے، جو روزے رکھتے تھے، وہ دیکھیں گے کہ ہمارا وہ ساتھی جو ہمارے ساتھ نمازوں میں شرکت کرتا تھا، ہمارے ساتھ روزے رکھتا تھا، وہ آج دوزخ میں جا رہا ہے. تو سارے پرزور اپیل کریں گے کہ پروردگار، یہ تو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا. اللہ فرمائیں گے کہ اس کے گناہ زیادہ ہے، اس کو دوزخ میں بھیجتے ہیں، اپنی سزا بھگت کے آ جائے گا، تم جنت میں چلے جاؤ، یہ بھی کسی وقت تمہارے پاس آ کر کے مل جائے گا. وہ کہیں گے پروردگار، ہم تو اس کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے، ہم تو اس کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے. اس کو رب دوزخ میں ڈال دے گا، لیکن یہ اپیل کریں گے، عاجزی کریں گے، منت کریں گے. اللہ فرمائیں گے کہ بھائی تم دوزخ میں چلے جاؤ، تمہارے لیے یہ دوزخ جنت بنی ہوگی، جاؤ اپنی دوست کو بازو سے پکڑو اور جنت میں لے جاؤ. ایمان والوں کی دوستی کام آئے گی، متقیوں کی دوستی کام آئے گی. کس کا ساتھ لینا ہے، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ بھی چوز کرو. نیکوں کے ساتھ، نیک لوگوں کی محفلیں، نیک لوگوں کی مجلسیں، اللہ والوں کی مجلسیں، متقیوں کی مجلسیں. کچھ گنہگار ہوگا، ہو سکتا ہے آخرت میں کام آ جائے. اسی واسطے جماعت کی نماز کا بڑا اثر ہے. ہاں، جن کے ساتھ مل کر نمازیں پڑھے، ہاں اٹھتے بیٹھتے، اگر اتنے اعمال نہیں ہیں نمازوں کے ساتھ، کم سے کم متقیوں کے ساتھ آ کر کے نمازیں پڑھیے. وہ کہیں گے ہمارے ساتھ نمازیں پڑھیے، جنت میں چلا جائے. کچھ کمی ہے، اللہ اس کمی کو ان سفارش سے پورا کریں گے. ولا شفاع، اللہ کہتے ہیں نہ سفارش ہوگی. کافر کے لیے کوئی سفارش نہیں، مومن کے لیے سفارش حق ہے. پیغمبروں کی سفارش ہوگی، فرشتوں کی سفارش ہوگی، قرآن پاک کے حافظوں کی سفارش ہوگی. یہ اللہ کے حکم سے ہوگی، کسی کے اختیار میں نہیں ہوگا. ہاں اللہ کے حکم سے ہوگی، اللہ کے ولیوں کی سفارش ہوگی. چھوٹے بچے جو فوت ہو گئے ان کی سفارش ہوگی. حدیث میں آپ نے سنا ہوگا، حافظوں کے بارے میں سنا ہوگا. درجہ بدرجہ سب کی شفاعت حق ہے، اور کافروں کے لیے نہیں ہوگی. اس لیے فرمایا والکافرون هم الظالمون، جو کافر ہے وہ ظالم ہے، ان کے لیے کوئی سفارش نہیں ہے. اگلی جو آیت ہے بڑی اہم ہے. قرآن کریم سارا ہی اللہ کا کلام ہے، مگر سارے قرآن کریم میں سب سے زیادہ فضیلت والی آیت آیت الکرسی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس سے لے کر وہو العلی العظیم تک ایک آیت ہے، اور میں آپ سے کہتا ہوں یہ ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو شخص آیت الکرسی کو، اس آیت کو صبح پڑھے گا، شام تک جنات اور شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا. اور جو شام کو پڑھے گا وہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ صبح تک جنات اور شیاطین سے محفوظ رہے گا. اور ہم سے اتنا بھی نہیں ہوتا. ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لے، اتنا بھی نہیں ہوتا. کیا کیا چیزیں بچوں سے یاد کرواتے ہیں، یہ یاد کروائے، خود بھی یاد کرے، بچوں کو بھی یاد کروائے، گھر کی عورتوں کو یاد کرائے، اور انہیں یہ سبق دو کہ صبح جس وقت اٹھو، بچوں، بیوی، ماں، گھر میں عورتیں، یہ آیت کریمہ پڑھ لیا کرو. اور رات کو جب سوو یہ آیت کریمہ پڑھ کر سوو. گھر کا دروازہ بند کرو، یہ آیت کریمہ پڑھ کر سو. لوگ آ کے شکایت کرتے کہ گھر میں رات کو برے برے خواب آتے، اور یہ ہوتا ہے ڈراونے خواب آتے. گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کرو، آیت الکرسی پڑھو جب بستر پہ پہنچو،
اور اپنے بدن پہ دم کرو، سو، کچھ بھی نہیں ہوگا، شیطان کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ یہ آیت کریمہ پڑھ کر سو، اور اس آیت کریمہ سے زیادہ درجے والی کوئی اور آیت قرآن مجید میں نہیں ہے، اور اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا، اس کا ترجمہ بھی سن لو، اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی فریاد رس نہیں، کوئی دستگیر نہیں۔ کون ہے؟ اونلی اللہ، اللہ لا الہ الا الحی، ہمیشہ سے زندہ ہے، اس پر موت نہیں آئے گی، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے۔ القیوم، اس کے دو معنی کرتے ہیں، ایک تو وہ رب قائم رہنے والا ہے، اس پر زوال نہیں ہے، دوسرا وہ رب قائم رکھنے والا بھی ہے، پوری دنیا کو قائم رکھنے والا بھی ہے۔ انت قیم السماوات والارض، اے پروردگار تو آسمانوں اور زمینوں کو قائم رکھنے والا، یعنی اللہ آپ ہی کے حکم سے یہ زمین اور آسمان کھڑے، اور وہ رب کیسا ہے؟ لا تأخذہ سنہ، نہیں پکڑتی اللہ کو اونگ، اس اللہ کو نیند نہیں آتی، نیند سے پہلے جو غنودگی آتی ہے وہ بھی اللہ کو نہیں آتی، ولا نوم، اور نہ نیند آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وہی خالق، وہی مالک، وہی متصرف، یہ سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے یہاں سفارش کرے مگر اللہ کے حکم کے ساتھ؟ کسی کو یہ نہیں ہے پاور کہ میں آؤ، میرے پیچھے چلو، میرا دامن پکڑو، میں اللہ کے یہاں تمہاری سفارش کروں گا، نہیں، جو جس کو اللہ اجازت دے وہی سفارش کرے گا۔ قیامت والے دن جب ساری کائنات میدان محشر میں حساب کے انتظار میں ہوں گی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑیں گے، اور 1 ہفتے کی مقدار کا لمبا سجدہ ہوگا، یا 2 ہفتوں کی مقدار کا، یا جتنا لمبا ہو، اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ یلہمنی بمحامد لم تحضرنی الآن، کہ اللہ مجھے ایسے ایسے کلمات سجدے میں سکھائیں گے کہ جو مجھے اس وقت معلوم نہیں ہے، ان کلمات کے ساتھ میں اللہ کی تسبیح بیان کروں گا۔ اللہ فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک اشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول ہوگی۔ اس کا نام ہے شفاعت الکبریٰ، تمام کائنات کے لیے سفارش ہوگی کہ ان کا حساب جلدی ہو، کیونکہ میدان محشر میں کھڑا ہونا یہ بھی ایک بہت بڑا عذاب ہو، سفارش ہوگی۔ تو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، اور وہ اللہ کون ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو انسانوں کے آگے ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو ان کے پیچھے ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا اللہ چاہے کسی کو دے، اتنا وہ کر سکتا ہے، ورنہ اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جتنا علم دیا ہے وہ اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا، لیکن باوجود اس اتنے علم کے عالم الغیب صرف رب ہے، اور عالم الغیب کا معنی یہ ہے کہ ایک رتی اور ایک ذرہ اس کے علم سے خارج نہ ہو، اور وہ صرف رب کے پاس ہے۔ ہاں غیب کی خبریں، ہاں انباء الغیب اللہ کے پیغمبروں کو اللہ نے بتائی، اور سب سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، اور اسی کو قرآن نے کہا ہے تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ پورا غیب یہ صرف اللہ کی صفت ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ہاں غیب کی خبریں یہ اللہ نے نبیوں کو بتائی ہے۔ آگے اللہ فرماتے وسع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے کرسی اس کی آسمانوں اور زمینوں پر۔ یہ 7 آسمان ہیں، ان کے اوپر کرسی ہے، اوپر عرش ہے۔ کرسی اور عرش کی نسبت کیا ہے اس کو سمجھیے۔ دارقطنی کی روایت میں اس طرح آئی ہے کہ ایک بڑا وسیع میدان ہو اور اس میں ایک ٹائر پڑا ہوا ہو، بس تو بتاؤ اس میدان میں اس ٹائر کی کیا حیثیت ہے؟
کچھ حیثیت ہے؟ اتنا بڑا میدان اور بیچ میں ایک ٹائر. اسی طرح 7 آسمان اور 7 زمین اس رب کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے وسیع میدان میں ٹائر پڑا ہوا. اللہ کی کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان اور 7 زمین کی یہ حیثیت. پھر عرش اور کرسی میں ایک ایسا سمجھو کہ عرش وہ میدان ہے اور کرسی اس کے مقابلے میں ایک ٹائر ہے جو پڑا ہے. جسم کے لحاظ سے عرش سے بڑا جسم کسی چیز کا نہیں ہے. پوری دنیا کی جتنی مخلوقات ہے نا، چاہے وہ آسمان ہو، زمین ہو، چاند ہو، سورج ہو، جو کچھ بھی ہو، ان میں سب سے بڑا عرش ہے. اور درجے کے اعتبار سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی نہیں. تو وسیع کرسی السماوات والارض، وسیع ہے کرسی رب کی آسمانوں اور زمینوں پر. ولا یؤودہ حفظہما، اللہ کو زمین اور آسمانوں کی حفاظت نہیں تھکاتی نہیں ہے. رب کے سامنے زمین اور آسمانوں کی حفاظت کرنا کوئی دشوار کام نہیں. معاف کرنا میں بول نہیں پا رہا ہوں، بہت تکلیف ہو رہی ہے. اس ذات کے سامنے ان کی حفاظت کرنا کوئی دشوار کام نہیں ہے. زمین اور آسمان اتنا بڑا سسٹم، کوئی یہ کہہ سکتا ہے نا کہ رب تھک جاتا ہو؟ اس اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اور وہ رب کیسا ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت بلند ذات ہے، وہ بہت بڑی ذات ہے. اب اتنی بڑی صفات آپ نے ترجمہ سنا اس رب کی. یہ صفات جب آپ اس کو پڑھو گے، اس کو یاد کرو گے اور صبح اور شام پڑھو گے، خود پہ دم کرو گے، بچوں پہ روزانہ دم کرنے کا معمول بنا لو گے، تو پھر کوئی پریشانی نہیں آئے گی. کسی شیطان کی، کسی جنات کی طاقت نہیں ہے کہ اس پر اثر کر سکے. آج لوگوں کو شکایت، بچہ نہیں مانتا، بچے پہ یہ اثرات ہو گئے، بچے کو بد نظری ہو جا رہی ہے، یہ ہو جا رہی ہے. اتنا بہترین فارمولا، کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. روزانہ صبح شام آیت الکرسی کا معمول خود کا بھی بنا لو اور گھر والوں کا بھی بنا لو. اور آج سے شوق کے ساتھ صبح کے وقت بھی آیت الکرسی پڑھو، شام کو سوتے وقت بھی پڑھو، عورتوں اور بچوں کو بھی پڑھاؤ تاکہ جنات اور شیاطین کے شر سے محفوظ رہو. اور میں آپ کو بتا دوں، آج پوری دنیا میں انہی دونوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے. بس اتنا آپ سنو، اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، اتنا آپ سمجھ لو. خالی پوری دنیا میں اس وقت مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے خبیث جناتوں کا اور شیاطین کا سہارا لیا جا رہا ہے. اور ان سے اگر بچنا ہے آج کے دور میں، اور آج بہت زبردست استعمال ہو رہا ہے اس کا، ہاں بہت زبردست استعمال ہو رہا ہے. جو تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے، بڑے بچے نہیں مان رہے، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ذرا غور کریے گا اس کے پیچھے آپ بیٹھ کر کے آرام سے. بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے. ہم جب آج دیکھتے ہیں کہ جب ہماری اپنی عمر دیکھتے، جب اپنی عمر کے بچے دیکھتے، تو ہم میں وہ چیزیں نہیں تھی، آج وہ چیزیں آ رہی ہے. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمیں بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا پڑے. اور اس سے بچنے کا بہترین قلعہ، اور پھر کہوں گا قلعہ ہے قلعہ، آیت الکرسی. اس کو صبح اور شام استعمال کیا تھا. یہ سورہ بقرہ کی 2-3 آیتیں تھی، 253 سے 255 تک. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب، أما أنذرك الشيب، وما في نصحه ريب، ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت، أما أسمعك الصوت، أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.